دعا پر کتنا یقین ہے؟ دعا کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، دعا تو ایمان ہے، سب کچھ دعا میں ہے۔ اور دعا کی آپ نے بات کی، ایک ہے دعا پڑھنا، جی، ایک ہے دعا کرنا، اور ایک ہے دعا مانگنا۔ اللہ اکبر۔ ہماری کیفیات مختلف ہوتی ہیں، وہی کیفیات ہی کبھی دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہیں، کبھی اسی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا اکثر ہم دعائیں پڑھتے ہیں، کوئی یاد کر رکھی ہے دعا، پڑھ رہے ہیں، بس اس کو پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو بس پڑھ رہے ہیں، ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ کبھی ہم دعا کرتے بھی ہیں، یا اللہ، آپ کبھی اپنی زبان میں کریں گے بھی یا اللہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے، ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ سے انسان مانگتا ہے دل کی گہرائی سے، وہ دعا ہوتی ہے در حقیقت جو کسی طور پر رد نہیں ہوتی، اور جس شکل میں مانگی ہو اگر تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا کوئی متبادل اجر اور نفع ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ایک بات ہے کہ کوئی ایک صحابی تو وہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ مجھے بینائی عطا فرما، تو انہوں نے دیکھا 1 دن مانگی، 2 دن مانگی، 3 دن مانگی، بینائی نہیں آئی، تو انہوں نے فرمایا اگر کل تک تیری بینائی نہیں آئی تو میں تیرے گردن اتار دوں گا۔ تو یہ روایت ممکن ہے اس کی سند میں ضعف ہو، لیکن اس سے ہمیں ایک میسج ملتا ہے جی کہ وہی کچھ آپ کو ملتا ہے جب آپ دل کی گہرائی سے اللہ پاک سے مانگتے ہیں، شدت کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے، سمجھیں کہ میں اپنے رب سے یہ التجا کر رہا ہوں اور وہ میری دعا کو سن رہا ہے، اور اس نے خود فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں سنتا ہوں۔ تو جب اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے، رقت قلب کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، اور بندہ اپنی عاجزی اور انکساری کو پیش کرے کہ باری تعالیٰ میں بے بس ہوں، تیرے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہمیں دعاؤں پر جتنا یقین ہوگا اتنا دعاؤں کی قبولیت میں تاثیر اور اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اگر خالی زبانی یاد شدہ دعائیں پڑھتے رہیں گے ثواب ملے گا، لیکن کبھی مل بھی جائے گا چونکہ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو نہ مانگنے والوں کو بھی دے رہا ہے، وہ تو اس کا انکار کرنے والوں کو دے رہا ہے، لہٰذا کبھی مل بھی جائے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسی دعائیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اس سے نہیں ملے گا، لیکن یہ کہ مانگنا وہ ہے۔ اس میں بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابدیت کے تقاضے سیکھنے ہیں تو بچے سے سیکھیں، کیونکہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے حدیث کے مطابق، جو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے اوپر ماحول کے اثرات پڑتے چلے جاتے ہیں، جو وہ چھوٹا ہوگا تو فطرت اس پر غالب ہوگی، تو فطرت جو غالب ہوگی نا وہی حقیقت ہوگی۔ تو وہ کیا ہے؟ اس نے جو شے منوانی ہو وہ رو کر منوا لے، اسے پتا ہے کہ میں روؤں گا، ایک چیخ مارنی ہے، وہ ماں بھی مان جائے گی، وہ باپ بھی مان جائے گا، جو اتنی نہیں دے رہے تھے کوئی چیز اتنی دیر سے، بس ایک آنسو آنے کی دیر ہے وہ دیں گے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ ابدیت سیکھنی ہے کہ کوئی شے منوانی کیسے ہے، اس بچے سے سیکھیں، سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی بچے سے ایک اور چیز کہا وہ بھی سیکھیں کہ وہ کسی سے لڑ پڑے تھوڑی دیر بعد اسی طرح ہو جاتا ہے۔ دل میں ہم اگر اپنی سوشل لائف کو دیکھیں، ایک بار کسی سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی، دل میں رکھ لیا، بس دل میں رکھ لیا، دماغ میں رکھ لیا، 30 سال گزر گئے، قبر تک چلتے بھی میری اس کی بنتی نہیں، تو وہ کتنی، تو وہ بچے سے سیکھیں ابدیت کہ ناراضگی تھی، جھگڑا ہوا، ختم ہوا، پہلے کی طرح ہو گئے، تو بچے سے سیکھی جائے۔ تو لہٰذا قدرت نے ہمارے لیے ہر جگہ سیکھنے کی نشانیاں رکھی ہیں، تو دعا میں بہت اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہاں میں اور کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا وقت میں لوں تھوڑا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس وقت پرابلم کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں کا جو یقین اور اعتقاد ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، اس کے فیکٹرز ہیں، اس کی کمزوری کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہر آدمی بھاگ رہا ہے، کسی کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ملے میں اس سے دعا کرواؤں۔ یہ بات بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ بات حق ہے، کسی اللہ والے سے آپ دعا کروائیں گے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس دعا کی مقبولیت ہے،
فضیلت ہے اللہ کی بارگاہ سے، اور اللہ والوں کو اللہ نے بہت درجے دیے، وہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اللہ پاک رد نہیں فرماتا۔ لیکن اب ہو کیا گیا ہے، اگر ہم نہ اللہ کی اطاعت کریں، نہ فرما برداری کریں، نہ رزق حلال ہو، نہ زبان پر سچائی ہو، نہ زندگی میں دیانتداری ہو، پھر نہ نماز اور فرائض کی پابندی ہو، پھر جب کوئی مشکل پیش آتی ہے نا، ہمیں ہمارا اندر بتاتا ہے کہ میں کس منہ سے مانگوں، تو پھر کیا کرتے ہیں اس کا متبادل، بجائے اس کے کہ ندامت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پھر جھکیں، خود کو سیدھا کریں، خود کو سیدھا کریں، پھر ڈھونڈتے ہیں کوئی مل جائے جس کی دعا رد نہ ہوتی ہو، پھر چل پڑیں گے۔ پھر جب چل پڑیں گے تو اب آج کل تو ہوگی دکانداری، اصلی بھی بیٹھے ہیں جی جی، مگر ان اصلیوں کے کا روپ دھار کے، کوئی اصلی ہے تو اس کا نقل ہے، اس کا نقل ہے، اس کا نقل ہے، تو اصل تو ہیں، اصل نہ ہوتا تو پھر یہ نقلیوں کا کاروبار بھی نہ چلتا۔ تو وہ کیا ہے، دکانداریاں شروع ہو گئی ہیں جی۔ اب وہ جو دکانداریاں ہو گئی ہیں وہ پھر ان کی نظر پیسے پر ہے، ان کی نظر دنیاوی مفادات پر ہے، تو وہ جائیں گے جی میرے لیے دعا کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو بھاگتے بھاگتے ادھر پھرتے پھراتے تو آ جائیں گے۔ ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا، کبھی ہو بھی جائے گا، اب ہو جائے گا تو یہ تو ہم نے کنیکشن جوڑا نا کہ یہ فلاں سے ہوا، ہاں جی، اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے نا کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا، یا اس نے خود کیا، یا اس کا کوئی اور سبب ہے جس سے ہماری نظر اوجھل ہے اس وقت، تو سبب تو کوئی ہو سکتا ہے، جی جی، ہم منسوب کر دیں گے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہو وہ گیا، ہم نے سمجھ لیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خیر، تو میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ جو جال سازی کا دور آ گیا ہے تصوف کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر، اور کئی مذہبی لوگوں میں یہ خرابیاں آ گئی ہیں، مذہبی جماعتوں میں آ گئی ہیں، قائدین میں آ گئی ہیں، علماء میں آ گئی ہیں، مشائخ میں نہیں، مشائخ کے نام پر، جی جی بالکل، جو علماء ہیں، علماء وہ حق پر قائم ہیں، لیکن علماء کے لباس میں، جو آج علماء کے لباس میں جو پیشہ ور لوگ پھرتے ہیں، تو ایسے اس طرح کے جو آ گئے تو وہ ان کی طرف لوگ بھاگتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث سے اگر پڑھیں نا، جو آدمی کے حق میں ماں اور باپ کی دعا ہے نا، اس کا درجہ سب سے بلند ہے، اللہ، ماں اور باپ کی دعا کا۔ اگر میں اس بات کو یوں کہوں کہ بڑے بڑے پیروں اور ولیوں کی دعاؤں سے زیادہ اثر رکھتی ہے ایک ماں کی دعا اپنی اولاد کے لیے، جی، اور ایک باپ کی رضامندی اور دعا اپنی اولاد کے لیے۔ سبحان اللہ، اس کے لیے ان کا اپنا نیک ہونا بھی ضروری نہیں ہے، حقیقت، ماں اور باپ کا جو اپنا نیک ہونا اور بد ہونا ہے وہ اپنا حساب اللہ کی بارگاہ میں دیں گے، لیکن اولاد کے حق میں وہ ولی سے کم نہیں ہے۔ اولاد کے حق میں ان کی دعاؤں کا یہ درجہ ہے کہ ولیوں کی دعائیں بھی شاید اتنی تاثیر نہ رکھتی ہوں جتنی ماں باپ کی دعائیں تاثیر رکھتی ہیں اپنے اولاد کے حق میں۔ لہٰذا میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ادھر ادھر دعاؤں کے لیے بھاگنے کی بجائے گھر میں ماں اور باپ کے قدم چومیں، ان کو راضی کریں، دیکھیں پھر آپ کو کیا ملتا ہے، اور کسی کا دل نہ دکھائیں، رزق کو رزق حلال بنائیں۔ اور یہ جو ادھر ادھر خواتین بھی مرد بھی، کبھی تعویذ، کبھی جادو، کبھی یہ، اچھا کوئی بھی نقصان ہو گیا تو بھی میرے ساتھ کسی نے جادو کر دیا، بھائی اس کے اسباب ہیں، اللہ نے اس کو اسباب کی دنیا بنایا ہے، اس کا فیکٹر ہیں، مختلف اسباب ہیں، ہر شے کو کیوں تعویذ کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں؟ یہ اعتقاد کی کمزوری ہے۔ لہٰذا اپنے یقین کو مضبوط کریں، نقصان آتا ہے آئے، مگر اپنے آپ کو ریویو کریں، رزق کسی کو آپ نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی، کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، رزق آپ کا کیسا ہے، زبان کیسی ہے، اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی۔ تو یہ عقیدے کو پختہ کرنے کی اس دور میں بڑی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم توہمات میں پڑ گئے ہیں، جی جی، یہ ان توہمات نے ہمارے ایمان اور عقیدے کو بہت کمزور کر دیا۔